ترابی صاحب نے پہلی محرم سے شروع کیا اعلان، شام غریبہ تو ٹی وی پہ ہوگی۔ وہ جواب دے رہے نہیں شام غریبہ ٹی وی پہ نہیں آئے گی، یہ شیعوں کی چیز ہے، ٹی وی جو ہے وہ اس کے لیے نہیں ہے۔ اب جناب کیسے بتائیں بچوں اور جوانوں کو؟ رشید ترابی پاکستان کے ایک ایسے خطیب تھے کہ 4 جگہ پڑھتے تھے۔ شام کو 5 بجے نشتر پارک، وہاں سے سیدھے گئے خالق دینہ بندر روڈ پہ، وہاں پڑھتے تھے 8:30 9 بجے، وہ ختم ہوتی تھی تو کھارزر کے بڑے امام باڑے میں پڑھتے تھے، پھر وہ ختم ہوتی تھی تو رات میں 12 بجے تقریباً ایرانیان میں پڑھتے تھے۔ اب مجمع جو تھا وہ شام کو نکل لیتا تھا اور راستے میں اپنا تبرک کھا پی لیتے تھے، گھر نہیں آتے تھے۔ نشتر پار سے چلے خالق دینہ پیدل۔ اب جن کے پاس سواریاں اس زمانے میں کاریں جو ہیں اتنی لوگوں کے پاس نہیں تھیں، اب تو ہر آدمی کے پاس ایک موٹر ہے، کچھ لوگوں کے پاس اسکوٹر تھی، کچھ کے پاس سائیکل تھی، کچھ بسوں پہ بیٹھے، ٹرام چلتی تھی، پٹری بندر روڈ پہ لگی ہوئی تھی، ٹرام چلتی تھی، یہاں سے بیٹھے وہاں اتر گئے، بس پہ بیٹھے اتر گئے۔ اور ٹکٹ کا یہ کہ اجتماع چونکہ ہوتا تھا تو وہ آتا تھا کہتا تھا ٹکٹ تو کیا ہو گیا، بھائی اتنا گردن ہلا ہو گیا، وہ بیچارہ اتنا شریف تھا چلا جاتا تھا، شرافت کا زمانہ تھا۔ اب دیکھیں نا شرافت صاحب نہ رہے تو یوں بھی معاشرے میں شرافت نہ تھی، اب وہ بھی تھے تو وہ بھی چلے گئے، اور انہی کی وجہ سے اس موضوع پہ میں یہاں تک آیا ہوں المصور پر، کہ مجھے وہاں تک پہنچنا ہے، شرافت صاحب کے ذکر تک آنا ہے۔ اب جناب عالی رشید ترابی کے پیچھے پیچھے مجمع۔ اب خالق دینہ کا منظر یہ ہوتا تھا کہ بیچ میں ممبر رکھا ہے، رخ اس کا سڑک کی طرف ہے بندر روڈ، اور 2 طرف ہال کے لان تھے، ادھر بھی ادھر بھی، تو اس طرف بھی مجمع اور اس طرف بھی مجمع اور سامنے بھی مجمع۔ اب انہوں نے خالق دینہ میں 6 محرم کو یہ کہا شام غریبہ کی مجلس ہوگی۔ اب مختار ملنگ تو ساتھ لگے ہوئے تھے ترابی صاحب کے، انہوں نے جناب عالی جب سن لیا ترابی صاحب نے کہا مجلس تو آئے گی شام غریبہ۔ جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اب تو ہوگی مجلس، تو دوسرے دن صبح 7 کو انہوں نے صدر میں مختار ملنگ نے اعلان کیا کہ میں تیل چھڑک کے آگ لگا لوں گا اگر شام غریبہ نہیں آئے۔ آفت مچ گئی پورے شہر میں، اور وہ ضد پہ اڑے ہوئے ہیں شام غریبہ نہیں آئے گی۔ کس طرح حسین کی عزاداری کو ان بنی امیہ سے منوایا ہے، بنی عباس سے منوایا ہے، تب بیٹھے ہیں یہاں اور پھر آپ عزاداری کی دشمنی کر رہے ہیں۔ اتنی مشکلوں سے کون سی لڑائیاں لڑی گئی ہیں۔ تو رشید ترابی صاحب نے کہا اگر شام غریبہ نہیں آئی تو ہم پھر بتا دیں کیا ہوگا۔ اب کیا ہوگا ان کا کہنا تو ظاہر ایک خوف طاری ہو گیا صاحب، پوری مجلس ہل گئی، کانپ گئی کہ دیکھیے گا پھر کیا ہوتا ہے اگر شام غریبہ۔ اب اگلا جملہ سنیے، آپ کیا سمجھ رہے ہیں ہم بتائیں آپ کو کہ ہم کتنے ہیں پاکستان میں؟ لو بھائی، اور مجمع ایسا کہ آدمی سے آدمی بالکل جڑا ہوا بیٹھا ہوا، ادھر بھی مجمع ادھر بھی، ٹریفک رک جاتا تھا، بندر روڈ بند ہو جاتا تھا۔ بندر روڈ اس وقت تک جاری نہیں ہوتا تھا، ٹریفک نہیں چلتا تھا جب تک کہ وہ مجلس نہ پڑھنے، اور کھارا در تک سب بند پڑا ہوا ہے۔ دوسری طرف جائیے، میکلو روڈ پہ جائیے، بندر روڈ پہ نہیں آ سکتے آپ، کوئی سواری نہیں آ سکتی، اس لیے کہ سڑکوں پہ مجمع، اور آرمی کے بڑے بڑے ٹرکوں میں لوگ بھرے ہوئے، 200 ٹرک سڑکوں پہ کھڑے ہوتے تھے، آرمی کے سارے لوگ جتنے کینٹ ملیر یہ تو میں جہاں سب تھے، وہ آرمی کے لوگ نعرہ حیدری لگاتے ہوئے ٹرکوں پہ بیٹھے ہوئے آتے تھے۔ ایک عجیب ہی شور اور ایسا کوہرام ہوتا تھا محرم میں۔ جب انہوں نے کہا ہم بتائیں کتنے ہیں، اب لوگ سمجھے بتائیں گے 2 کروڑ ہیں، 5 کروڑ ہیں، 10 کروڑ ہیں، 20 کروڑ شیعہ ہیں پاکستان میں،
تو انہوں نے یہ کہہ کے ہم بتائیں کتنے ہیں، تو یہ کہہ کے انہوں نے سامنے کی طرف جو مجمع تھا ہزاروں کا یوں کر کے ایسے دیکھا، پھر اس کے بعد آہستہ سے کیا مطلب، بولے ادھر دیکھو ادھر دیکھو ادھر دیکھو اور باہر روڈ پہ دیکھو۔ اس کے بعد کا جملہ یہ ہے، خاموشی کے بعد کا، یہ باتیں بتائی نہیں جاتی، نظر لگ جاتی ہے۔ دیکھیے آپ نے کسی بھی عالم کو کبھی ممبر سے بتاتے ہی نہیں دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں کتنے شیعہ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نظر نہیں لگوانی۔ اس کے بعد میرے خیال میں 5-7 منٹ تک نعرہ حیدری ہوتے رہے، نظر لگ جائے گی۔ اب وہاں ہل جل شروع ہوئی کہ مطلب یہ اتنے ہیں، ٹی وی پہ آ گئے، حملہ آور ہوں گے، کیا ہوگا، ٹوٹ پھوٹ ہوگی، اس لیے کہ اب ترابی نے کہہ دیا، مختار ملنگ جو ہے وہ جلا رہا ہے اپنے کو، شام غریباں آئے۔ اتنی مشکل سے پھر اسلم اظہر نے جو ڈائریکٹر تھے انہوں نے کہا کہ جناب اجازت ہے شام غریباں آئے گی، اور ترابی صاحب ریکارڈ کروا دیں ٹی وی پر آ کر شام غریباں۔ اب لیجئے مجلس کی اجازت ہو گئی، ایک للکار سے اجازت دے دی۔ مطلب پاکستان والے ہر چیز جو خرید کے آ رہی ہے یا ڈپارٹمنٹ بن رہا ہے اس پہ اپنی ملکیت آپ کیوں ثابت کرنا چاہتے ہیں اور اس سے شیعوں کو کیوں دور رکھنا چاہتے ہیں؟ یہ ہے نا غلط بات، یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ انصاف اور عدل نہیں ہے کہ نہیں ہم ہیں، ہم چلا رہے ہیں اس کو، تم دور رہو۔ بھائی کیوں دور رہو؟ تو وہ بھی چاہ رہے تھے کہ ٹیلی ویژن انہی کا رہے، ذکر حسین ٹی وی پہ نہ ہو، ابھی تک نہیں کیا تھا انہوں نے۔ آخر میں وہ ہتھیار ڈال دیے، ہار گئے، اور شام غریباں ریکارڈنگ ہو گئی۔ لیکن پھر دوسری شرط لکھی ہوئی اسلام آباد سے آ گئی، کوئی معجزہ مجلس میں نہیں پڑھا جائے گا، اور جو شعر پڑھے جائیں گے، کوئی بھی شاعر جو سلام پڑھے گا اس میں معجزے کا ذکر نہیں کرے گا۔ لیجئے بھائی، اب آپ ہمارا عقیدہ معزول کر رہے ہیں، جیسے کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ معجزوں کے خلاف پوری قوم لگی ہوئی ہے، کچھ شیعہ بھی لگے ہیں اس میں، اہل سنت، وہابی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، معجزوں کا انکار، معجزوں کا انکار۔ تو یہ گورنمنٹ کی طرف سے ہے، یہ سب باتیں حکومت کی طرف سے ہیں کہ معجزے نہ پڑھے جائیں، علی کے، امام حسین کے، امام حسن کے، رسول خدا کے معجزے نہ پڑھے جائیں، اس لیے کہ اوروں نے تو کوئی معجزہ دکھایا نہیں، تو ہم کہاں سے معجزے لائیں گے جب عید میلاد النبی کے پروگرام ہوں گے؟ اور معجزے لائیں گے بھی تو بے تکے معجزے جو ہوئے ہی نہیں، ان کا وجود ہی نہیں ہے۔ یہ تو معجزے وہ ہیں جو قرآن میں ہیں، ائمہ نے جو معجزے دکھائے وہ قرآن میں موجود ہیں، ہر معجزہ قرآن میں پہلے سے موجود ہے۔ اگر امام موسی کاظم تصویر کو شیر بنا رہے ہیں تو موسیٰ عصا کو اژدہا بنا رہے ہیں، اگر رسول چاند توڑ رہے ہیں تو علی سورج کو پلٹا رہے ہیں۔ یعنی ہر چیز کی دلیل ہے کہ فطرت میں تبدیلی کی جا سکتی ہے، نبی اور امام کر سکتا ہے ایسا، کن وہ کہتا ہے، لیکن وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ایسے بھی بنائے ہیں جو ہماری بنائی ہوئی چیزوں کو ہمارے ہی اذن سے توڑ سکتے ہیں۔ ایک دن ہم بھی چاند کو توڑیں گے، ایک دن ہم بھی سورج کو بجھا دیں گے، لیکن تم نمونہ تو دکھا دو کہ سورج کیسے پلٹتا ہے اور چاند کیسے ٹوٹتا ہے اور ستارہ کیسے اترتا ہے۔ ان ذاتوں سے سمجھ میں آیا، آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب نے جو معجزے دکھائے، ائمہ نے اسی طرح کے معجزے دکھائے جن سے انکار نہیں ہو سکتا۔ وہاں سے لکھ کے آ گیا معجزہ نہیں دکھانا۔ ترابی صاحب نے کہا ٹھیک ہے، معجزہ نہیں پڑھا جائے گا۔ انہوں نے قرآن کی سب وہ آیتیں پڑھی مجلس میں جس میں معجزہ تھا، اور خاص طور سے انہوں نے عنوان رکھا سجدہ۔
اور جب مجلس کا عنوان سجدہ رکھا تو اس میں انہوں نے کہا جیسے ہی اژدہا بنا موسیٰ کا عصا سارے جادوگر سجدوں میں گر گئے. تو یعنی اژدہا بننا لکڑی کے ڈنڈے کو معجزہ تھا. پھر وہ معجزے پڑھتے چلے گئے حضرت عیسیٰ کا کہ اے عیسیٰ تم مٹی کے پرندے بنا کر انہیں ہوا میں اڑاتے تھے اور سچ مچ کے پرندے اب یہ جو ابابیل ہے, یہ جو چمگادڑ ہے, یہ حضرت عیسیٰ کے ہاتھ کی بنایا ہوئی ہے. یہ حضرت عیسیٰ نے تخلیق کیا. اللہ نے کہا بناؤ, پہلے مٹی کا بناؤ جیسے ہم نے آدم مٹی کا بنا کے انسان بنا دیا تھا. تم ایسے پرندے مٹی کے بناؤ, ہم اس میں جان ڈالیں گے اور پھر وہ اڑائیں گے. یہ بھی قرآن کی آیتیں ہیں کہ عیسیٰ نے انسانوں کو جو مردہ ہو چکے تھے انہیں زندہ کر دیا. خوب معجزے پڑھے. اب انہوں نے کہا بھائی جب پتہ چلا شاہد نقوی صاحب کو تو عزت لکھنوی صاحب کو سلام پڑھنا تھا. شام غریبہ کی مجلس کے بعد اور ناصر جہاں کے سلام آخر سے پہلے تو شاہد نقوی شاعر جو کہ انچولی میں ان کا گھر موجود ہے, ان کا پروتا چوتھی نسل کا مجلس پڑھتا ہے سہیل نقوی. اچھی مجلسیں پڑھتے ہیں, پوتا نہیں بلکہ پروتا, چوتھی نسل. اب سوچئے وہ کتنی عمر میں ماشاءاللہ موجود تھے. انہوں نے عزت لکھنوی صاحب کو بلایا اور کہا ایک نوحہ میں تمہیں کہہ کے دے رہا ہوں, یہ پڑھ دینا. اس میں نے معجزہ نظم کیا ہے. اب یہ شروع ہی معجزے سے ہوتا ہے کہ شام غریبہ میں حضرت زینب خاک پہ بیٹھی ہیں اور ایسے میں مولا علی تشریف لائے. یہ معجزہ ہے. کربلا میں علی کا آنا معجزہ, اب آئے ہو بابا. معجزہ پڑھ دیا گیا شاعری میں. ان کا بھائی یہ تو ہوگا, یہ سب پڑھا جائے گا. اب آپ بینر پہ لکھ کے لگائیے یہ تو ہوگا, ہاں یہ سب ہوگا.